أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ رحمته قائل ولا يحصي نعماءه العالم ولا يحيي حقه الذي لا يدركه علم ولا يناله السميع الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا حق موجود ولا أجل موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالسحور ويضاء أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی کا مطلب سید الشہداء میں بمناسبت ایام اذان پوری کائنات میں عزاداری سید الشہداء جاری و ساری ہے اور یہ فرش عزا اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ پروردگار عالم کے احسانات ہیں کہ اس نے ہمارے قلوب میں محمد و آل محمد کی محبت کو داخل کیا ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ نے مسلسل ماہ محرم کی کئی تاریخ سے مختلف علماء کرام سے استفادہ کیا اور یقیناً بزرگان سے استفادہ فرمایا ہے۔ آج سے جو سلسلہ مجالس شروع ہو رہا ہے وہ 4 دنوں بعد ہے، یعنی شب اربعین، چونکہ اربعین کے دن تمام مومنین جلوس وغیرہ کی مصروفیات میں ہوں گے، تو پھر اس دن مجلس عزا منعقد نہ ہو پائے۔ تو حتی الامکان یہ کوشش کی جائے گی کہ ان 4 دنوں میں اس آیہ شریفہ کے ذیل میں مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور قبل از ان کے اپنے موضوع اور اس آیہ شریفہ کے حوالے سے گفتگو شروع کی جائے۔ حسب دستور معمولاً جس طرح اس ممبر سے ابتداءً مسائل شرعیہ کا بیان ہوتا ہے، مختصراً آپ کی خدمت میں ایک شرعی مسئلہ پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ان 4 ایام میں جس موضوع سے منسلک شرعی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بچپن سے الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے واجبات میں شامل ہے، فروعات دین میں شامل ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ معاشرہ ایسی کروٹ بیٹھتا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے، جبکہ یہ اس آیہ شریفہ کا محل نہیں ہے، کہ جب کسی سے کہا جائے یہ آپ کام کیوں انجام دے رہے ہیں یا یہ کام انجام دیجیے، تو جواباً کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، جبکہ
ये इस आये शरीफा का महल नहीं है। मुस्लिम उम्मत होने के लिहाज से जैसा कि कुरान में भी है, सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो कि जिसे लोगों के लिए भेजा गया है, और तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम अम्र बिल मारूफ करो और नही अनिल मुनकर करो, अच्छे कामों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। तो कुरान की आयत भी इस पर दलालत करती है। और फिर उसके बाद हमारे जो पास सबसे बड़ा मंबा होता है वो कुरान के बाद हदीस मासूम, और इस सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इमाम अलैहिस्सलाम की बड़ी सख्त हदीस है, जिसका मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि अगर तुमने एक दूसरे को नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना छोड़ दिया तो परवरदिगार आलम तुम पर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत कर दे, और फिर तुम्हारी आवाज़ खुदा की बारगाह तक नहीं पहुंच सकेगी। इसका मतलब यह है कि दुआएं कबूल नहीं। दुआ एक वो असलहा है हमारे पास जिसके ज़रिए से खुदा से राबिता रहता है। ये फरमाते हैं कि अगर ये काम तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी दुआएं परवरदिगार आलम की बारगाह में नहीं पहुंच सकेगी। तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, तुम्हारा इर्तिबात खुदा से जो है वो मुनक़ते हो। तो ये कितनी शदीद जिम्मेदारी है हमारी कि अम्र बिल मारूफ करें और नही अनिल मुनकर करें। आज इस सिलसिले में एक मुक़द्दिमाती शरई मसला वो ये है कि वाजिब की दो किस्में हैं। एक होता है वाजिब ऐनी और एक है वाजिब किफ़ाया। ऐनी उस वाजिब को कहते हैं कि जो फर्दन फर्दन हर शख्स पर वाजिब, जो भी मुकल्लफ बे है जिसकी तरफ अहकामात शरइया मुतवज्जे हो गए, उनमें मसलन पहली चीज़ है नमाज, तो मशहूर मिसाल। तो ऐसा नहीं है कि अगर बाप ने नमाज पढ़ ली तो बेटे से साकित हो जाए, जी। अगर बेटा भी मुकल्लफ बे है और अहकामात शरइया उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए हैं तो बाप पर भी वाजिब है, बेटे से अलग, बेटे पर अलग से वाजिब है, माँ पर अलग से वाजिब है। इस तरह हर फर्द पर फर्दन फर्दन ये नमाज वाजिब हो जाती है। इसे कहते हैं वाजिब ऐनी। इसकी आसान तारीफ से ही खुद ब खुद वाजिब किफ़ाई समझ में आ जाता है कि एक शख्स के अंजाम देने से दूसरे की जिम्मेदारी अदा नहीं हो सकती। मेरी नमाज मेरे लिए है, आपकी नमाज आपकी। बस इसी के मुकाबले में है वाजिब किफ़ाई। वाजिब किफ़ाई वो वाजिब होता है, वो अमर होता है कि अगर कोई आगे बढ़ के वो अंजाम दे ले तो बकाया तमाम जो अफराद होते हैं उन पर से ये जिम्मेदारी खुद ब खुद साथ होती है। मसलन मैयत रखी हुई है तो हर फर्द पर वाजिब है उस वक्त तक, लेकिन अगर दो बंदे आगे बढ़े, उन्होंने नमाज पढ़ दी, उन्होंने तदफीन कर दी और उसके उमूर जो होते हैं वो अंजाम दे दिए, तो बाकी तमाम अफराद की जिम्मेदारी साथ होती है। अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाजिब किफ़ाया। लिहाजा अगर चार पांच ऐसे अफराद हैं कि जिनकी बात में असर रसूख है, जिनकी बात असर करती है, क्योंकि अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की शराइत में से ये चीज़ है कि आपको वहाँ बोलना है जहाँ आपकी बात का असर है। तो अगर आपने देखा कि दो चार अफराद आगे बढ़े और उस मसले को हल कर दिया, वाजिब छोड़ा जा रहा था, उन्होंने हुक्म दे दिया, बुराई की जा रही थी, उससे उन्होंने रोक लिया, तो बाकी अफराद से ये जिम्मेदारी खुद ब खुद साकित हो जाती है। दुरूद कीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इससे मुंसलिक चंद एक अहम मसाइल अमली हैं, आज मैंने आपकी खिदमत में मुकद्दमतन ताल्लुक भी अर्ज कर दिया है और इसकी शरई हैसियत क्या है वो भी अर्ज कर दी है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा आने वाली 3 मजालिस के अंदर इस सिलसिले में कुछ अहम अहकामात हैं वो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज किए जाएंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारा इस फर्श अज़ा पर आना, जिक्र करना, जिक्र सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इस अक़ीदे के साथ कि इस फर्श अज़ा पर हम अकेले नहीं हैं, बल्कि वो हस्तियाँ भी तशरीफ़ लाती हैं। बिलखुसूस इस्तक़बाल में रसूल इस्लाम अमीरुल मोमिनीन हमारा इस्तक़बाल फरमाएँ और शहज़ादी जनाब ज़हरा हमारा शुक्रिया अदा करें। तो जब ये नियत हो तो यकीनन एक बहुत बड़ी नियत है, बहुत बड़ा अजर है, तो उसमें कोई ये मानी नहीं रखती है बात के यहाँ पर कितने अफराद मौजूद हैं। और यकीनन फर्श अज़ा जैसे बिछने लगता है तो ये हस्तियाँ तशरीफ़ लाती हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। खुदा हमारे इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
इंशाअल्लाह। बाबा से बुलंद दुरूद हदिया कीजिए मोहम्मद व आले अज़ान गिरामी क़दर। जिस आयत शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल हुआ है ये सूरह मुबारक अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा है, 21वें पारे में मौजूद है। और जिस आयत शरीफा की तिलावत का शरफ हासिल हुआ इसका निशान है 23 नंबर आयत है सूरह अहज़ाब। और इस आयत शरीफा के ज़िमन में जो मौजू ज़ेर बहस होगा इंशाअल्लाह वो है इमाम ज़माना और हम। इस मौजू से मुंसलिक इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की जाए। मुक़द्दिमतन एक छोटी सी बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि देखिए कि ये बहुत बड़ा कमाल है। अभी मेरे यहाँ पर बुज़ुर्ग ने मरसिया पढ़ा, सलाम पढ़ा, तो यकीन जानिए कि मजलिस हो जाती है। फर्श अज़ाब रिश्ता है, कोई एक रिवायत बयान हो गई तो मजलिस हो जाती है। जो जिक्र वो बिलखुसूस खुसूसियत रखता है इमाम हुसैन इब्न अली के मुसीबत से और उसके बयान से और उसके फर्श अज़ा के बिछने का जो निज़ाम वो हो जाता है। वो एक मरसिये से हो, वो एक सलाम से हो, वो एक शेर के ज़रिए से मजलिस हो जाती है। लेकिन अब ये खुदा की तरफ से यूँ समझ लीजिए कि मोजज़ा है कि इसका टाइटल होता है मजलिस अज़ा, लेकिन इसके अंदर अहकामात इलाहिया का इजरा होता है। यहाँ पर कुरान भी बयान होता है, यहाँ पर अहादीस मासूमीन का बयान भी होता है, यहाँ पर वाक़यात मासूमीन भी पेश किए जाते हैं, कुरान मजीद की तफसीर भी पेश की जा रही है। गोया सरकार सैयदुश्शुहदा ने जिस तरह आज से 1400 साल पहले दीन हक्का के क़याम की खातिर और उसके दवाम की खातिर कुर्बानी दी थी, उसकी कुर्बानी के असरात आज भी कायम हैं। कि नाम तो मजलिस हुसैन है, लेकिन आज भी दीन हक्का का इसी मिंबर हुसैनी के ज़रिए से, इसी फर्श अज़ा के ज़रिए से एहया होता है। और कसम खुदा हम बाशरफ अफराद हैं। मैंने मुक़द्दिमतन ये जुमला अर्ज़ किया है कि खुदा का शुक्र है कि उसने हमारे दिलों में मोहम्मद वाले मोहब्बत की मोहब्बत को रखा है। और छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ इरशाद फरमाते हैं खुदा की नेमतें बहुत ज़्यादा हैं जो उसने अपने बंदों के लिए रखी, और नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जिसे नेमत उज़्मा से ताबीर किया जाए वो विलायत मोहम्मद वाले मोहम्मद है। वो मोहब्बत है जो हमारे कुलूब के अंदर परवरदिगार आलम ने रखी। वरना आप अगर ज़रा दुनिया पर नज़र कीजिए, दुनिया अपनी मस्ती में मसरूफ़ है, दुनिया अपनी रंगीनियों में मसरूफ़ है, और किसी के पास फुर्सत नहीं है कि वो दीन की पेचीदगियों की तरफ मुतवज्जे हो जाए, दीन के अवामिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए, दीन को समझने की कोशिश करे, और फिर इस कदर गहराई के अंदर जाए कि बातिल से हक को जुदा कर पाए। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें पैदा ही ऐसे घर में किया है कि जो हक को बयान करने वाले हैं। उन हस्तियों की मोहब्बत हमारे कल्ब के अंदर रखी है कि जिनके बारे में रसूल इरशाद फरमा गए कि अलीयुल मअल हक वल हक मअ अली, अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। उसी मौला अली की विलायत हमारे कल्ब में। तो ये शुक्र परवरदिगार के हुसैनी मिंबर के ज़रिए, हुसैनी फर्श अज़ा के ज़रिए से हमें दीन को समझने का मौका मिलता है। यहाँ हम कुरान को समझते हैं, यहाँ हम उलमा के जो अनथक मेहनतें हैं उनका तज़क्कुर करते हैं, यहाँ हम वाक़यात तारीख़ को बयान करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी एक टाइटल मजलिस हुसैन के ज़रिए से हमारे कानों तक पहुँचती है। और यही चीज़ फिर बाद में हमारे अमल में भी वारिद हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस फर्श सैयदुश्शुहदा से जो कुछ हम सुने हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फर्ज। आज की गुफ्तगू मुकद्दिमाती भी है और उसके साथ साथ ये कि इस आयत शरीफा के ज़िमन में जो चंद मशहूर तफासिर ने अपनी आरा पेश की है और तफसीर की है मासूमीन के अक़वाल की रोशनी में, वो अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। और इंशाअल्लाह अपने इस मौजू यानी इमाम ज़माना और हम
اس سے پریکٹیکل گویا ہم کل ہی آغاز کر سکیں گے، کیونکہ ایک مخصوص وقت بھی ہے اس مجلس اعضاء کا، تو وقت کا بھی خیال رکھیں۔ پروردگار عالم اس آیت شریفہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ ایسے رجال ہیں، کچھ ایسے مرد میدان کہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ وہ سچ کر دکھاتے ہیں اس معاہدے کو، اس وعدے کو کہ جو انہوں نے اللہ سے کیا ہے، جو انہوں نے معاہدہ اور جو انہوں نے عہد و پیمان پروردگار عالم سے باندھا ہے اس کو وہ سچ کر دکھاتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بس انہی مومنین میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اس وعدے کو وفا کر کے گزر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ان مومنین کی دو قسمیں ہو گئی، کچھ وہ ہیں کہ جو وعدہ وفا کر کے گزر گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور یہ وہ مومنین ہیں کہ جنہوں نے اس وعدے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی چیز تو یہ کہ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور لفظ احزاب الحمدللہ آپ مجالس اعضاء سننے والے ہیں، اور بچپن سے ہمارا یہی شعار ہے اور یہی ہماری تربیت ہے کہ ہم جو کچھ بھی لیتے ہیں وہ مجلس حسین ابن علی کے صدقے میں لیتے ہیں۔ اسی فرش اعضاء سے ہماری تربیت ہوتی ہے، اسی فرش اعضاء سے ہم دین سمجھتے ہیں۔ تو لفظ احزاب جنگ خندق کی طرف اشارہ، یعنی خندق کا ایک نام احزاب ہے۔ اسلام کی بڑی اور ابتدائی جنگوں میں اس جنگ کی ایک مرکزی حیثیت ہے۔ مختصراً عرض کر دوں کہ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں اچانک سے اطلاع دی گئی کہ مکے کے جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور مومنین، ظاہر ہے یہ ابھی اسلام کے ابتدائی ایام تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام اگرچہ تیزی سے پھیلا لیکن ابتدائی وقت بڑا سنگین تھا، بڑا مشکل تھا۔ ایک تو ایمان بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے ان کا ایمان، اور ایمان پھر اس نہج تک کہاں پہنچے کہ جنگ لڑ سکے، ساری چیزیں بہت مشکل تھی، کوئی آسان نہیں تھی۔ آج ان کی منظر کشی ہو سکتا ہے لفظوں میں بیان نہ ہو پائے، لیکن بہرحال علماء نے قلم جو ہے اٹھایا ہے، بیان کرنے کی کوشش فرمائی۔ تو آیا پیغام کہ بھئی آپ پر جو ہے حملہ ہونے والا ہے، تو رسول اسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا، کہا کہ اب فوراً سے کیا کیا جائے، یعنی فوراً اگر ہم برسر پیکار ہوں تو نہیں لڑ پائیں گے، تو اب ہمیں اس جنگ کو ٹیکنک کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو بتائیے تدبیریں کیا ہیں آپ کے پاس؟ رسول خود مشورہ لے رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، تو سب سے پہلے جو مشورہ دیا وہ اس شخصیت نے دیا کہ جو محبت اہل بیت میں اس قدر قوی تھے کہ خود رسالت معاب نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ اب کیا مشورہ ہے؟ یا رسول اللہ جلدی میں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ پورے شہر مدینہ کے چاروں اطراف سے گڑھا کھود دیا جائے، کھڈا کھود دیا جائے، تاکہ ہمیں وقت بھی مل جائے، ان کی کیفیت بھی سمجھ میں آ جائے، تو گڑھا کھود۔ عربوں کے ہاں یہ رائج نہیں تھا، مورخین نے لکھا ہے عربوں کے ہاں یہ طریقہ رائج نہیں تھا، یہ اہل فارس ایرانیوں کے ہاں رائج تھا، اور حضرت سلمان فارسی تھے تو انہوں نے طریقہ بتایا، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا ایک نام آیا نعیم بن مسعود، اس نے بھی کچھ تراکیب کا تذکرہ کیا، لیکن چونکہ اب اس کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا۔ بہرحال وقت آیا اور وہ یہ وقت آیا کہ پہنچ گئے لشکر والے، اور لشکر میں جب افراد پہنچے انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ چاروں طرف سے گڑھا کھدا ہوا ہے، تو جو ان کی پلاننگ تھی کہ فوراً ہم مدینے پر حملہ کر دیں گے، اسے تاراج کر دیں گے، جیسا کہ بعد کے واقعات میں آپ کو ملتا ہے کہ یزید نے بھی مدینے کو نیست و نابود کیا، یہ معلوم کیسے مسلمان کہتے ہیں اسے، لیکن بہرحال یہ ہے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ ہارون رشید کے زمانے میں بھی کئی مرتبہ قبیلہ بنی ہاشم پر حملہ کیا گیا ہے، ان کے گھروں کو تاراج کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو رسول نے وقت سے پہلے ہی حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے پورا گڑھا کھدوایا، اور جب وہ آئے تو پریشان ہو گئے اس کو۔ یہاں مومنین کا بڑا امتحان تھا، اچانک سے حملہ ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تیاری نہیں ہے جنگ کی،
اور یہ حملہ ہو رہا ہے. یہاں مومنین کا بڑا امتحان تھا, اسی لیے سورہ احزاب کے اندر اس آیت کو رکھا گیا کہ وہ من المؤمنین رجال, کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیا. اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار, میں تیرے رسول پر ایمان لایا اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میں اپنے خون کے آخری قطرے تک رسول کی نصرت کرتا رہوں گا, دین حق کی مدد کرتا رہوں گا, چاہے اس میں میری جان کی بھی چلی جائے. یہ ہے وہ معاہدہ جو انہوں نے پروردگار سے کیا. تو یہ بڑا امتحان تھا. اب آئیے فوراً میں تفسیر کی طرف آ جاتا ہوں. برادران اہل سنت کے عالم دین ہیں علامہ حاکم ابو القاسم حسکانی, انہوں نے روایت کی, فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت شریفہ کے ضمن میں, فرماتے ہیں کہ فینا نزلت رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فانا واللہ المنتظر وما بدلت تبدیلا. میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں امیر المؤمنین کہ یہ آیت شریفہ کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد مجاہد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کرتے ہیں, میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں اس آیت شریفہ سے مراد ہم ہیں, ہم اہل بیت اس سے مراد. یہ آیت شریفہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے. فانا واللہ المنتظر, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان مومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں, قسم بخدا اللہ کی قسم وہ انتظار کرنے والا میں علی ابن ابی طالب, میں وہ کہ جو انتظار کر رہا ہوں. وما بدلت تبدیلا, اور میں نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد و پیمان میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ پہلی تفسیر جو علماء نے لکھی. اچھا اس میں اشارہ بھی ہے, دو طرح کے مومن ہیں نا, ایک وہ جو وعدہ وفا کر کے گزر چکے اور ایک جو انتظار کر رہے ہیں. تو مولا علی اس وقت حیات تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا. تو اس آیت شریفہ میں یہ جو جملہ ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہے جو منتظر ہے, تو مولا علی نے کہا میں اس آیت شریفہ کا مصداق ہوں. اچھا جو گزر گئے وہ کون ہے؟ تو مولا نے خود ارشاد فرمایا اس سے مراد میرے چچا حمزہ ابن ابی طالب, جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا, جنگ احد میں ان کی شہادت. ایک تفسیر آپ کی خدمت میں عرض. اچھا ایک بہت بڑا نام حضرت ابن عباس. جب بھی مفسرین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو سر فہرست حضرت ابن عباس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو برادران اہل سنت کے ہاں بھی معتبر ہیں, ان سے روایات وہ لیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کو دونوں قبول ہیں. اچھا ابن عباس, ان کا سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ یہ شاگرد امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کے شاگرد. ان کی روایت یہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر, اور بعض نسخوں میں لکھا ہوا انس بن مضر, فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے وہ چچا تھے کہ جو جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی اس میں شرکت نہیں کرتا, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا کی بات بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی, بس اوقات برابر میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں چل رہا. اچھا جنگ بدر ہو گئی, وہ اختتام پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی کافروں سے جنگ. تو وہ بڑے پکے مومن تھے, ان کو بڑا دکھ ہوا, کاش میں اس جنگ میں ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا. یہ جملے بڑے توجہ سے سنیے گا, ہماری آئندہ کی مجلسوں کے اندر یہ جملہ بڑا ہے, کاش میں ہوتا تو میں جنگ بدر میں اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتا. تو انہیں کہا گیا کہ دیکھیے جنگیں تو ہوتی رہیں گی, ابھی ابتدائی زمانہ ہے, آپ تیار رہیے. کہنے لگے ہم تیار ہیں. تو وہ منتظر بھی خراب ہوا, یعنی انتظار کرنے والوں میں ان کا شمار ہو. تو بدر میں جو شہید ہوئے وہ فَمِمَّنْ قَضَى نَحْبَهُ کے مصداق قرار پائے, یعنی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا, شہادت سے چار ہوئے. اور یہ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی اور بڑی بہترین جنگ کی. جنگ احد میں ایک حصہ بڑا مشہور ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ چھوڑ کر بھاگیے گا مت, لیکن بہت سارے افراد رسول کو چھوڑ کر بھاگے. یہ ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے, حقیقت ہے. تو چھوڑ کر بھاگے
ہاں تاریخ میں ملتا ہے کچھ ایسے جو نہیں بھاگے، جن میں ایک نام یہ بھی ہے جناب انس بن نضر، اور جو ہے آپ حضرات ایک یہ نام، تو یہ لڑتے رہے اور زخمی ہوتے رہے، اور اس کے بعد ایک وقت آیا کہ یہ زمین پر گرے، اور اس کے بعد یہ جملے انہوں نے کہے کہ خدا کا شکر ہے کہ میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو میں نے وفا کر دکھایا، اور جامع شہادت انہوں نے نوش فرمایا۔ ایک مرتبہ درود ہدیہ کر دیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اور ایک واقعات کے اندر جو ملتی ہے چیز وہ یہ کہ رسول اسلام نسبتاً ایک نیچائی کی جگہ تھی جہاں پر زخمی حالت میں تھے، جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے جنگ احد، اور رسول دیکھ رہے تھے کہ ایک ہستی ہے، وہ کون ہے؟ آپ کے اور میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا بڑی جوان مردی کے ساتھ رسول کو ہر وار سے بچا رہے ہیں، اور اسی گڑھے کے چاروں اطراف سے گھومتے ہوئے مشرکین کا مقابلہ کر رہے ہیں اور رسول کو بچا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو افراد چھوڑ کے بھاگے تھے ان کے بارے میں ہے کہ رسول ان پر بڑے ناراض تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا امیر المومنین کو دیکھ کر، اے علی تم کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اے علی تم کیوں نہیں گئے مجھے چھوڑ کر؟ تو میرے مولا علی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کہا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کروں؟ یعنی رسول کو چھوڑ کر جانا مترادف کفر قرار پاتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو جنگ احد ہوئی، اور اس میں یہ راوی جن کا ذکر ہوا ان کی شہادت ہوئی، تو یہ ہو گئے ان افراد میں کہ قضا نحبہ، انہوں نے وعدہ وفا کر دیا، جامع شہادت نوش کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے مولا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہر جنگ کا صحرا میرے مولا کے سر سجا ہے، اور مسلمان خوشی کے عالم میں نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، لیکن میرے مولا جب بھی کسی جنگ سے پلٹتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے، آپ روتے تھے، گریا، پوچھا جاتا تھا کہ آپ کیوں گریا فرما رہے ہیں؟ کہتے تھے کہ میرے ساتھی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کر کے جامع شہادت نوش کر چکے، اور میں شہادت کے درجے پر فائز ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا شہادت مجھے نہیں ملے گی؟ تو رسول ارشاد فرماتے تھے، اے علی نہیں، تم بھی شہید ہو گے، شہادت تمہیں بھی ملے۔ تو یہاں تک امیر المومنین کی ذات گرامی آیت کے دوسرے حصے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ کے مصداق قرار پا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو جنگ احزاب بھی انہی جنگوں میں سے ہے کہ امیر المومنین کے ہی صدقے میں مسلمان جیتے، بڑا عقیدہ تھا، اور عمرو بن عبد ود جو ہے مسلسل یہ جملے کہہ رہا تھا کہ کیوں ڈر رہے، آؤ میرے مقابلے۔ اچھا پہلے تو اس نے فردن پکارا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا جملہ اس نے بھائی کیوں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر میری تلوار سے مارے گئے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر اپنی تلوار سے مجھے مار دیا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا؟ تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے جہنم میں بھیجے یا خود جنت میں جائے، کوئی ایسا نہیں۔ دیکھیں یہ بہت بڑا یہ تانا مسلمان کو نہیں ہے، یہ تانا ہے اسلام۔ اس تانے کے بعد رسول نے کہا کوئی نہیں ہے تم میں، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ تو رسول نے ارشاد فرمایا یہ عمرو بن عبد ود ہے، تو کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں، اگر یہ عمرو بن میرے مولا مقابلے میں گئے، جب پلٹے ہیں وہاں سے تو میں جو کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ میرے مولا روتے ہوئے، اسلام تو جیت گیا۔ یہاں پر ایک جملہ ہے وہ جو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو یہ کہ جاتے ہوئے کہ برزل ایمان کلہ الی الشرک کلہ، بعض نسخوں کے اندر الی الکفر کلہ، یہ علی نہیں جا رہا، کل ایمان جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں اور کل کفر کے مقابلے، کیونکہ اس نے تانا اسلام کو دیا تھا، اور اسلام کے پروان چڑھنے کا سبب میرے اور آپ کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جب پلٹ کر آئے تو وہ ایک ضربت ہی تھی جس کے بارے میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی ابن ابی طالب کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے عزیزان گرامی قدر،
جس کی ضربت ثقلین پر کی عبادت پر بھاری ہو جائے اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا. ضرور دیجیے محمد و آل محمد. تو یہاں تک یہ سمجھ میں آیا. ایک جگہ میرے مولا علی نے کہا یہ آیت ہمارے لیے. اچھا دوسری روایت میں یہ ملا کہ یہ آیت شریفہ جناب انس بن نضر کے لیے. لیکن بعد میں آنے والے مفسرین نے لکھا جیسے کہ تفسیر صافی اور تفسیر نور الثقلین کے اندر آپ کو اس کی تفسیر ملے گی کہ یہ آیت شریفہ جس طرح قرآن کسی خاص فرقے کے لیے نہیں, کسی خاص زمانے کے لیے نہیں, بلکہ جس طرح رسول اسلام آنے والے قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان کے لیے حجت نبی ہیں, اسی طریقے سے یہ قرآن بھی آنے والی انسانیت کے لیے ہے. اور ہر سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے اور ہر پیچیدہ بات کی گہرائی اس کے اندر موجود ہے. غور فرمائیے. تو مفسرین نے فرمایا اس آیت کے اندر عمومیت. مولا فرما رہے میرے لیے ایک روایت یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب سنیے اس کا ایک اور محل ہے اور یہیں سے میں آج کی گفتگو کا اختتام کروں گا اور مسائل کی طرف جاؤں گا. روایت یہ کہتی ہے اور یہ روایت آپ کو تفسیر صافی کے اندر ملے گی کہ کربلا میں مولا حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جمع تھے. اور جب بھی کوئی چاہنے والا آتا کہ اے میرے مولا السلام علیکم, میرے مولا ارشاد فرماتے وعلیکم السلام, اور کہتے میرے مولا آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کو کروں. تو وہاں لکھا ہوا ہے روایات